مسلمانوں کی تیسری مقدس مسجد مسجد الاقصی ہے جس کی بے حرمتی بار بار کی جا رہی ہے۔ بیت المقدس تینوں ابراہیمی مذاہب کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن یہودی چاہتے ہیں کہ اس پر صرف ہمارا قبضہ ہو۔ پوری دنیا کی دو بڑی تقسیم بھی یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ اپنی عید کے 2 دن بعد ہی 14 اپریل 2025 کو مسجد اقصی کے دروازے کھولے اور داخل ہو گئے اور 57 اسلامک ملک صرف دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہ دروازے یہودیوں نے کتنے 100 سال بعد کھولے۔ یہودی مسجد الاقصی کو کیوں گرانا چاہتے ہیں؟ تابوت سکینہ کہاں پر دفن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر اس جگہ سے اوپر تشریف لے گئے۔ نبی اسرائیل کس نبی کی قوم ہے؟ یہ تمام معلومات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹنگ ہونے والی ہے، تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ایم کے ورڈز 19 کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو ناظرین، انتہائی دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن آج چند روز قبل اسرائیل نے ایک ایسی AI ویڈیو بنا کر پبلش کی، اس سے پوری دنیا چونک اٹھی۔ اس ویڈیو میں بیت المقدس اور مسجد الاقصی کو مٹا کر ہیکل سلیمانی بنایا گیا، اور یہ بات بھی بالکل سچ ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ ہیکل سلیمانی بنے گا۔ یہودیوں کا سرخ علاقوں شام، مصر کے علاقوں میں، لبنان اور عرب کے بے شمار علاقوں پر قبضہ بھی ہوگا، اور یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ یروشلم جہاں مسجد الاقصی اور بیت المقدس موجود ہے، یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے نزدیک انتہائی اہم ہے۔ یہ شہر تینوں کے نزدیک کیوں اہم ہے، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔ مسجد الاقصی یہ وہ مسجد ہے جس کے جانب ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور تمام اس وقت کے مسلمانوں نے 16 سے 17 مہینے رخ کر کے نمازیں ادا کی، یعنی یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور یہی وہ مسجد ہے جس کے احاطے میں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 پیغمبران اسلام کی جماعت کروائی۔ مسجد الاقصی جس سے عربی میں الاقصی کہا جاتا ہے، جامع الاحزاب بھی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ قبلی مسجد، جامع المصلی، القبلی، القبائلی یا المعلومات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ مسجد اس کرۂ ارض پر دوسری مسجد تھی جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کروایا تھا۔ مسجد الاقصی کا کل رقبہ 1,44,000 مربع میٹر ہے۔ یہاں ایک وقت میں 5,000 سے بھی زائد نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں، غیر شم و شہر۔ دراصل یہ پورا احاطہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3,000 سال قبل عنان کے لوگوں نے آباد کیا تھا۔ تاریخ میں فلسطین نام ایانی لوگوں کا رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ کی نالج میں اضافہ کرتی چلوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا تھا، تب سے لے کر اپریل 2025 تک یہودی آنے والے دل تڑپاتے رہے کہ کسی طرح بیت المقدس پر آنے والے دروازوں کے تالے کھول کر داخل ہو جائیں۔ پھر آخرکار وہ دن آیا کہ تقریباً 840 سالوں بعد یہودیوں نے پرانے دروازوں کے لاک کھولے اور داخل ہوئے، جن کی ویڈیو آپ اس ٹائم اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلو کہ بیت المقدس، مسجد اقصی اور تابوت سکینہ یہ تینوں الگ الگ ہیں۔ جو گولڈ گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ قوت صحرا ہے، یعنی جہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف کا سفر شروع کیا تھا۔ اس پورے علاقے کو جہاں تک 4 دیواری موجود ہے، اس کے اندر مسجد الاقصی بھی شامل ہے، یہ بیت المقدس کہلاتی ہیں۔ مسجد اقصی قوت قصرا کے بالکل سامنے موجود ہے۔ یہ بہت بڑی مسجد ہے جہاں عورتوں اور مردوں کے لیے علیحدہ حصے بنائے گئے ہیں۔ اس مسجد کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کا ممبر آج بھی موجود ہے، جو کہ تقریباً 900 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی موجود ہے۔ اس ممبر کو لکڑی سے بنایا گیا تھا، جو انتہائی خوبصورت ہے۔ اگر ہم مسجد الاقصی کے بیسمنٹ میں جائیں تو پرانی مسجد الاقصی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ شاہ حسین نے 200
کلو سونے کو اس گنبد پر چڑھایا تھا۔ اس گنبد کے اندر وہ مبارک چٹان بھی موجود ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رکھ کر معراج شریف کا سفر کیا تھا۔ اس حاتم میں وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم بیش بار 1,24,000 پیغمبران اسلام کی امامت کروائی۔ یہ امامت کروانے کے بعد قوت سکینہ کی چٹان قوت صحرا کی چٹان پر تشریف لے گئے۔ قوت صحرا کے اندر 3 مصلے بنے ہوئے تھے، جن میں ایک مصلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، دوسرا حضرت داؤد علیہ السلام کا اور تیسرا مصلی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام اور آج بھی موجود ہے۔ اگر ہم تابوت سکینہ کی بات کریں تو یہودیوں کے مطابق تابوت سکینہ اسی چٹان کے نیچے دفن ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ ان کا ماننا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کے لیے اسی چٹان پر تشریف لے کر گئے تھے۔ تابوت سکینہ کے اندر کیا ہے؟ دراصل تابوت سکینہ کے اندر سب سے بڑی بات حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور اس کے علاوہ وہ بے شمار چیزیں موجود ہیں جو کہ یہودیوں کے لیے انتہائی اہم اور خاص ہیں۔ یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا مسیحا آئے گا اور اسی چٹان کے اوپر قربانی کرے گا۔ ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ ہیکل سلیمانی دراصل وہ ٹرمپ تھا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، جس کو بعد میں عراق کے بادشاہ وقت نسل نے جلا دیا تھا، جس کی صرف ایک ہی دیوار بچی تھی جس کو دیوار گریا کہا جاتا ہے، جہاں پر یہودی سار رکھ کر عبادت کرتے ہیں۔ یہ اسی ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار مانی جاتی ہے۔ اس پورے ایریے کے 9 گیٹ ہیں۔ سب سے خوبصورت گیٹ دمشق گیٹ ہے جس کے چاروں اطراف میں دیواریں موجود ہیں۔ اسے پرانا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم تھوڑی سی تاریخ پر نظر ڈالیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد الاقصیٰ کی تعمیر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان بنی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یہودی کہلائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کو سنبھال لیا۔ پھر آگے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس نبوت آئی، جن کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا یہ منظر بخشا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ہی آباد رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے حکم سے فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا، فلسطین کی سرزمین پر لے آئے۔ یوں ہی بنی اسرائیل فلسطین میں آباد ہوئے۔ پھر داؤد علیہ السلام کا دور آیا، جنہوں نے دوبارہ سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کیا، لیکن یہ کام مکمل نہ ہو سکا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا فانی سے چل بسے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا، مسجد الاقصیٰ کا کام کو مکمل کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی ہیکل سلیمانی بھی بنا، جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم عبادت کیا کرتی تھی۔ اسی ہیکل سلیمانی کو وقت نسل بادشاہ نے آگ لگا کر تباہ کر دیا تھا۔ ناظرین، 587 بیسوی میں عراق کے بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور ہر طرف تباہی ہی تباہی تھی۔ اس بادشاہ کا نام وقت نشل تھا، یعنی کچھ عرصہ بعد ایران نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی اسی شہر میں رہتی تھی۔ اسی وجہ سے یلشم عیسائیوں کے نزدیک بھی بہت اہم ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا۔ اس کے 70 سال بعد رومیوں نے مسجد اقصیٰ پر حملہ کر دیا اور کافی زیادہ نقصان بھی کیا۔ مسلمان پہلے اسی مسجد الاقصیٰ کی مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا،
اس کے بعد مسلمان مسجد الاقصی کا رتبہ ویسے ہی برقرار رکھتے تھے جو پہلے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد الاقصی کو دوبارہ سے فتح کیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مالک بن مروہ کی حکومت میں قبۃ زہرا کی تعمیر کی گئی۔ 1099 میں صلیبیوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کی قتل و غارت کی۔ نور الدین زنگی کے دور میں دوبارہ عیسائیوں سے بیت المقدس حاصل کرنے کی مہم سٹارٹ ہوئی، جس کی تعمیر صلاح الدین ایوبی نے کی اور صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ سن 1918 تک بیت المقدس مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کا اس پر قبضہ ہوا۔ پھر برطانیہ کے آنے کی دیر تھی کہ یہودی تیزی سے آنا شروع ہو گئے۔ پھر 1948 میں یہودیوں نے الگ ملک اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ یہودی فلسطینی مسلمانوں پر قابض ہونا شروع ہو گئے اور ظلم و ستم کا آغاز کیا۔ محترم یہودیوں نے مسلمانوں کو ڈبل قیمت ادا کر کے فلسطین کی سرزمین پر آ گئے۔ ناظرین، آپ کو بتاتی چلوں، یہودیوں نے مسلمانوں سے دگنی قیمت پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ یہ قبضہ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ آج فلسطین کے مسلمان بے یار و مددگار روزانہ کی بنیاد پر شہید کیے جا رہے ہیں اور تمام مسلمان ملک صرف اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، موجودہ وقت میں فلسطین لوگوں کے لیے دعا کرنے سے بہتر ہے کہ عملی جامہ پہنا جائے اور وہاں جا کر اسرائیل کو شکست دی جائے اور ہمارے اپنے مسلمان فلسطینی بہن بھائیوں کو ان کا ملک واپس کروایا جائے۔ اسی وقت اگر سب سے زیادہ 57 اسلامی ممالک میں سے کسی ملک نے فلسطینیوں کی حمایت کی ہے یا اسرائیل کی مخالفت کی ہے تو وہ ایران ہے۔ ایران کے بعد یمن ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تمام فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ ایران اور یمن کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری مسجد الاقصی کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور آپ رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اوکے جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔